ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. فرمایا کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے پھرتے ہیں رب تبارک و تعالی کا جنہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہر دور میں جیسے مشرکین جو ہیں وہ ہر طرح کے رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے معبود بھی ہر طرح کے بنائے رکھے ہیں. یہودیوں نے حضرت سیدنا عزیر علی نبینا و علیہ السلام کو مستحق الوہیت قرار دیا، انہیں الہ قرار دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی اماں کو الہ قرار دیا. اس طرح مشرکین مکہ جو ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے فرشتوں کو بھی الہ قرار دیا. ہاں جی، تو کئیوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ دیا، اور پھر کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو الہ قرار دینے لگے. جیسے وہ بت ہیں 5 بڑے بت جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء تھے، بت نہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کی وفات کے بعد کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، کیوں نہ ہم ان کی تصویریں بنا کے رکھ لیں، جب بھی ہم ان کے سامنے سے گزریں تو ہمیں یاد آئے کہ یہ ہمیں نیکی کا راہ دکھانے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے. اس طرح ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا نیکی کرنے کا اور برائی سے رکنے کا، تاکہ وہ ہمارے سامنے رہیں گے. جی، انہوں نے تصویریں بنائی، ایسا ایسا شیطان نے ان کو پھر بت بنانے پہ لگا دیا، پورے بت بنا دیے انہوں نے. پہلے پھر گزرتے ہوئے جی دل میں کوئی ملال سا پیدا ہوتا تھا، یار غلط کام کر رہا ہے، کو حیا کر. ایسا ایسا انہیں پھر سلام کرنے لگے، سلام کرتے کرتے پھر جھکنے لگے، پھر انہیں معبود ہی بنا لیا، ان کی پھر عبادت ہی کرنے لگے. بات پھر یہاں تک نہیں رہی، بات جو ہے وہ آگے بڑھی. جی، لوگوں نے یہاں تک کہ لوگوں نے سانپ کو بھی معبود بنایا ہے، سانپ کی بھی عبادت کی ہے. کئیوں نے پھر آگ کی عبادت کی، آگ کی تو عبادت آج بھی ہو رہی ہے. سورج کو معبود بنایا انہوں نے، آج بھی ہو رہا ہے. جی، آج تو نعوذ باللہ من ذالک نام نہاد کلمہ پڑھنے والے بھی اس کو جناب سلام کر رہے ہیں، ہندوؤں کی دیکھا دیکھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں یوگے کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. سورج کو معبود بنایا، اس کی عبادت کی، اس طرح شرک ہوا. چاند کو بنایا، پانی کو بنایا، سانپ کو بنایا، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے گھٹیا اور کمینے لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے مرد اور عورت کی شرمگاہ کو خالق قرار دیا ہے اور اسے معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرتے ہیں. ہندوؤں میں بھی آج اتنا ایک گندا مذہب ہے. ہندوؤں میں، ہندو تو سارے گندے کمینے ہیں، انہی میں ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنا جو وڈیرا ہوتا ہے ان کا پنڈت، وہ بالکل ننگا رہے گا جی، اور عورتیں مرد تک آئیں گے تو آ کے جناب اس کی شرمگاہ کو جھکیں گے. بتائیں، وہ کہتے ہیں یہی خدا ہے، یہی خالق ہے ہمارا، اسی نے پیدا کیا. اب بندہ پوچھے کہ وہ جس کو خالق مان رہے ہیں وہ پہلے ہے یا مرد پہلے ہے؟ مرد پہلے ہے نا، تو پھر اسے تم نے خالق کیسے مان لیا؟ عجیب احمق ہے. کیا عجب گھٹیا ذہنیت ہے ان کی. بس وہی جو کل میں نے کہا تھا جی، جب رب تبارک و تعالی دین لیتے تو عقل چھین لیتا ہے. دین بندے کے پاس آئے تو عقل آتی ہے. جتنا دین بندے کے پاس زیادہ ہوگا نا اتنی عقل میں، اس کے فہم میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا جائے. یہی وجہ ہے کہ عام بندے جو ہے نا جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی عقل جو ہے نا وہ کھسک جاتی ہے اپنے اصل مقام سے. بات بات پہ ایسے لڑتے رہیں گے، ایسے گھر میں جھگڑا کرتے رہیں گے. لیکن جو علماء ہوتے ہیں نا، بوڑھا بندہ ہو جائے تو وہ باتیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو علماء ہوتے ہیں اہل حق، علماء ربانیین،
جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم کو اور عقل کو کامل فرماتا جاتا ہے جی. ہاں ایسے ایسے بزرگ گزرے ہمارے، ایسے ایسے شیوخ گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹے بچے کو دیکھا تھا، چھوٹے بچے کو، بعد میں وہ بچہ 30 سال کی عمر میں آیا، بچے کو چھوٹے سے کو دم کروانے لے آئے تھے جی، ہیں دم کیا انہوں نے، 30 سال کے بعد بچہ جوان ہو گیا، جب آیا ان کے پاس میں بیٹا میں نے تمہیں دیکھا کبھی؟ اس نے کہا جی میں تو اس آپ کے علاقے میں آیا پہلی بار ہوں. میں کہ آپ ذرا گھر جا کے پوچھو کبھی آئے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا جی میری ماں کہتی تھی میں فلاں جب تو چھوٹا سا تھا دودھ پیتا تھا تب تو اس علاقے میں آیا تھا، تب میں دم کروانے کے لیے لے گئی تھی ان کے پاس. چھوٹا بچہ یار بتائیں کتنی اس نے شکلیں بدلی، کتنی اس کیفیات تبدیل ہوئی، کتنے منظر نامے بدل گیا اس کے. ہیں جی بچہ تھا بالکل دودھ پینے والا، پھر چلنے لگا اس طرح کر کے، وہ پھر جوان ہو گیا، داڑھی ہو گئی، 30 سال کی عمر کو پہنچ گیا، کڑیل جوان ہو گیا، وہ آپ پہچان لیا. ہمارے ہاں ہم کیا ہوتا ہے، ہمیں آج ایک بندے کو دیکھتے ہیں کل نہیں پہچان پاتے یار کون ہے کون نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پڑھا کرتے تھے نا کتاب، جو مضمون آپ نے نہ پڑھنا ہوتا نا آپ اس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اس طرح ہاتھ رکھ دیتے. لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ کتاب پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ آپ فرما دیا جو میں پڑھ لوں گا پھر مجھے بھولتا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی یاد کروں جو مجھے میرے کام کا ہو. ایک امام گزرے بہت بڑے، وہ جب باہر نکلتے تھے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت کیا کرتے ہیں؟ یا جو بھی بات سن لیتے بھولتی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ اچھی کام والی باتیں سنوں. باہر لوگ فضول باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑیں اور وہی میرے ذہن میں گھومتی رہیں. میں چاہتا ہوں میرے ذہن میں کوئی بات گھومے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے دین کی بات. تو یہ ان لوگوں نے کیا کیا، حرکت کی کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک انہی چیزوں کو خدا بنا لیا، انہی کی پوجا شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں وہ لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. جی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ پوجا جو کرتے تھے وہ ایسے تھوڑی کرتے تھے، پورے کا پورا بنا کے اسے خالق مانتے تھے، اسے اپنا معبود مانتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی تو ہو ہمارے سامنے جس کے ساتھ ہم دل کی بات کر سکیں. بھائی نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو سنتا ہی کچھ نہیں، اسے تو دکھائی کچھ نہیں دیتا، تمہاری سنے گا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں کہ مانا میں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں. بھائی جب وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، جب وہ خود ادھر پتھر ہیں اونھے پڑے ہیں، جس طرح مرضی کوئی ان کو رکھ دے ویسے پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کیسے کریں گے؟ جی اصل میں یہ جو نظریہ چلا نا جی عبادت کا، پوجا کا، بت پرستی کا، یہ چلا ہی تصویر سے ہے، تصویر سے چلا یہ سارا. انہوں نے تصویریں بنا کے رکھی، تصویروں سے چلتے چلتے پھر یہ بت آ گئے. جی آج بھی گھروں میں تصویریں لٹکائی جاتی ہیں. ایک بندہ بڑی پرانی بات ہے، سن 2003-4 کی، ایک بندہ مجھے لے گیا گھر میں دعا کرنے کے لیے. وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر کی تصویر لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا یار یہ کیوں لٹکائی ہوئی؟ کہتے رزق میں برکت کے لیے. میں نے کہا یہ تصویریں برکت ڈالنی؟ کہتے نہیں جی میں نے کسی سے سنا تھا. اب میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنائی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو، جس گھر میں جنبی بندہ پڑا ہو، جس پر غسل واجب ہو اور وہ گھر میں پڑا رہے غسل نہ کرے. اور تیسرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جس گھر میں کتا ہو، کتا بھی فضول رکھا ہوا ہو، اس کی حاجت اور ضرورت نہ ہو، ایسے کتا گھر میں رکھو. شوقیہ طور پہ کتے رکھتے ہیں نا گھروں میں، وہ والا کتا. تو آقا علیہ السلام نے کہا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں نہیں ہے میں تمہارے گھر میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کئی سارے لوگ تو گھروں میں اس طرح کر کے تصویر لٹکائی ہوتی ہیں اور ہاتھ باندھ کے سامنے سے گزرتے ہیں تصویر کو، تصویر سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم معاف کر دیں میں نے. بتائیں. تو یہ وہی بات جو نا بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے. آج تو تصویر کا اتنا کاروبار ہو گیا. آج نعوذ باللہ من ذالک آپ مزارات پہ چلے جائیں نا وہاں تصویریں بک رہی ہیں. بولڑا شریف میں گیا، وہاں پہ بڑے پیر سے لے کر چھوٹے پیر تک، بالکل چھوٹے چھوٹے پیر، سب کی تصویریں لگی بنی ہوئی ہیں، وہاں بک رہی ہیں، تصویریں بک رہی ہیں. یار وہاں وہ جگہ جہاں پہ کبھی مہر منیر لوگ لے کے جایا کرتے تھے، وہ جگہ جہاں پر سیف چشتیائی لوگ لے کے جایا کرتے تھے، جہاں پر جناب کلمت الحق کتاب جناب وہ لوگوں کے پاس جایا کرتی تھی، آج وہاں سے لوگوں کے پاس تصویریں جا رہی ہیں. صرف پیر کی تصویر جا رہی ہے وہاں سے. تصویر پیر کی بیٹی کیا کرو گے یار؟
بڑے بڑے آستانوں پہ خانقاہوں پہ چلے جائیں، یہی تصویروں کا ماحول ہے وہاں پہ۔ ایک بزرگ تھے مجھے کہنے لگے جی علی پور سیدہ شریف عرس پہ جانا ہے، کئی کہتے ہیں جی آپ آستانے کا نام نہ لیا کریں، بےزتی ہوتی ہے۔ میں کہا شریعت کی ہوتی رہے، پیر کی نہ ہو گئی۔ پیر کی بےزتی کون سی ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے اس کی جس کی عزت ہو، بےزتی تو اس کی جس کی عزت ہو۔ مجھے لے گئے جی وہاں پہ، آپ حیران ہوں گے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، وہاں پہ مسجد کے اندر بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی، مسجد کے اندر تصویریں لگی ہوئی ساری توڑ توڑ، اندر بھی باہر بھی۔ جب نماز کا وقت ہوا سبھی نے نماز پڑھ لی، کسی نے نہیں کہا کہ تصویریں اتار لیں۔ اور میں نکلا اکیلا، ساتھ مسجد تھی وہاں پہ، اکیلا اس مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی، باقی سب نے ان تصویروں کے سامنے نماز ادا کر لی۔ کیا فرماتے ہیں شریعہ مبارکہ کے علماء، جہاں تصویر ہو وہاں نماز، تو یہ کیا ہوا؟ سب نے نماز پڑھی اس کے سامنے، تصویروں کے سامنے۔ تو بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں شریعت پہلے ہے پیر بعد میں ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پیر پہلے ہے شریعت بعد میں، پیر پہلے ہے خدا رسول کا حکم بعد میں، پیر پہلے ہے خدا رسول بعد میں۔ تو یہی بت پرستی کی طرف لے جانے والی بات ہے بھائی، سمجھایا نا مسئلہ؟ پچھلے کچھ تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ایک پیر فوت ہوا تو اس کے مریدوں نے جناب گھر میں تصویر بنا دی، ایسے تصویر بنا دی تو پورے علاقے میں مشہور کر دیا کہ یہ تصویر بولتی ہے، یہ تصویر بولتی ہے۔ لوگوں کا اتہام لگ گیا جی زیارت کرنے، رش پڑ گیا وہاں پہ لوگوں کا زیارت کرنے کے لیے، یہ پیر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، خود بول رہے ہیں ہمارے گھر میں۔ لوگ آپ کو پتہ ہے اندھے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ جناب پیسے دیے، انہیں چندہ دیا، انہوں نے یار کیا قسمت پائی آپ نے کہ پیر کی تصویر آپ کے گھر میں آ گئی ہے اور بولنے لگ گئی یہ تصویر بھی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بدھ قوم پر۔ صحیح بات ہے، جتنا ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوا نا لوگوں کو، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، فرمایا یہ جو بت ہیں یہ نہ کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرتے ہیں نہ ہی اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے کے دو معنی بیان کیا علماء نے۔ ایک تو یہ کہ اگر تم انہیں دعوت دو نا، اگر تم انہیں بلاؤ بتوں کو کہ آؤ ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، تو فرمایا کہ لا یتبعوکم، کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہ بتوں کو کہو کہ آؤ ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، ادھر ہی پڑے رہیں گے، تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری پیروی نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے تمہاری۔ ایک معنی یہ بیان کیا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں کہو کہ آؤ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو، کیونکہ خدا جو ہوتا ہے نا، معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، جو مستحق الوہیت ہوتا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو راہ ہدایت دکھائے، راہ حق کی طرف رہنمائی کرے، یہ اس کی شان ہے۔ کوئی رب جو ہے نا دل کے بہلاوے کے لیے نہیں ہے کہ دل خوش کرنے کے لیے جی ہمارا رب ہے، جی ہمارا خالق اور مالک ہے، نہ نہ نہ، رب تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، برے راستے سے بچانے والا ہے رب تبارک و تعالی، دونوں راستے دکھائے رب تبارک و تعالی نے۔ تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کو پکڑ لے، جیسے مشرکین نے بت بنا رکھے ہیں، آج 35 کروڑ بت ہیں مشرکوں کے پاس، صرف ایک ملک کے اندر ہندوستان میں، جہاں پہ کتا بھی ان کے ہاں معبود ہے، کتا بھی معبود بنایا ہوا، اس کا بھی بت بنایا ہوا ہے، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ کیا جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کتا نہیں مرا، بندے مر گئے، تو کتا خدا ہوا ہے؟ کیا عجیب ہم کا نہ سوچ فکر ہے خنزیروں کی، کتے کو معبود بنا لیا۔ وہاں پہ باقاعدہ مودی کا بت بنا ہوا ہے، مودی کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ جناب اتنا بڑا حرام خور ہے، گجرات کا کسائی ہے، لہٰذا یہ بھی خدا ہے، اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے وہاں پہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا جو ہے نا وہ رہنمائی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو آج انہوں نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ بلا ان کو، بلا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، انہیں کہو کہ تمہیں ہدایت کا راہ دکھا دیں، تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، فرمایا کہ برابر ہے تمہارے لیے تم انہیں بلاؤ یا تم چپ رہو، چپ رہو تب بھی انہیں کوئی پتہ نہیں، تم بولتے رہو تب بھی انہیں کوئی پتہ نہیں، یہ پڑھے کہ پڑھے ہیں بس، ان کو کوئی پتہ نہیں۔
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، میں بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، بے شک وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہیں، وہ بھی تم پتھر بھی ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں بھی. جانوروں کو پوجتے ہیں کئی لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، گھوڑے کا جو پیشاب والی نالی ہے اسے پوجتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں. جانوروں کو خدا مان لیا نا، کئی گھوڑے کو مولا مانتے ہیں، گھوڑا مولا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جتنے بھی ہیں وہ سارے جن کو بھی انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، پتھروں کو، مورتیوں کو، جی وہ چاہے پیتل کا ہو، لوہے کا ہو، سونے کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی تمہارے جیسے مخلوق ہی ہیں. فدعوہم، تم انہیں بلاؤ، پھر انہیں کہو کہ آؤ ہماری رہنمائی کرو. فلیستجیبوا لکم، پھر ان کے لیے بھی لازم ہے وہ تمہاری بات کا جواب دیں. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انہیں بلوا کے تو دکھاؤ، وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہم رجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں، چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ بتوں کے پاؤں تو لگے ہوئے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں. ایک بندے نے مجھے لطیفہ بھیجا، وہ سنا بھی ان کا پنڈت رہا تھا، پنڈت سنا رہا تھا. کہتا جی ایک بندہ جو ہے وہ مندر گیا تو اس کا جوتا اٹھایا گیا، کسی نے جوتا چوری کر لیا. وہ جو ہے نا بڑا ناراض ہوا اپنے بھگوان سے. میں نے کہا بھگوان، میں تیرے پاس آیا تھا، میرا جوتا چوری ہو گیا. کہتے جب اندر پہنچا بھگوان کے پاس تو بھگوان کے اپنے نہیں تھے. کہتا کہنے لگا بھگوان تو اور میں ہم ایک جیسے ہیں، میرے بھی کو چوری کر گیا، تیرے بھی کو اڑا کے لے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الہم رجل یمشون بہا، میں ان کے پاؤں تو ہیں، یہ چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ میں نہیں چلتے جی. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں، کیا چپ پکڑتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، میں ان کی آنکھیں تو ہیں، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ. آنکھیں تو بنا دی تم نے، کیا دیکھتے بھی ہیں ان کے ساتھ؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، میں کیا ان کے کان ہیں، سنتے ہیں ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل حبیب آپ اعلان فرما دیں. کیا اعلان کرنا ہے؟ اللہ اکبر. ادعوا شرکاءکم، میں تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، سارے بتوں کو بلا لو، جن جن کو تم نے خدا بنا لیا نا سب کو بلاؤ. ثم کیدونی، پھر تم سارے لگاؤ زور میرے خلاف. ثم کیدونی، پھر چلاؤ ساری سازشیں، چلا دو تم سارے مکر، کرو میرے خلاف سازشیں تم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ یہ بھی کیا دے، فلا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دینا، فوراً کر دینا جو کچھ کر سکتے تم. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی بات فرمائی ہے. یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو فرما رہے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہیں، اس کے پاس اس وقت کوئی فوجی طاقت بھی نہیں ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس بظاہر. اتنا بڑا چیلنج کیا، میں لاؤ سب کو اور مہلت بھی نہ دو مجھے، کرو سازشیں، جو بھی کر سکتے ہو کر لو میرے خلاف. اللہ اکبر. یہ ہے مجاہد اعظم، اس کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ بے شک میرا ولی، میرا مددگار، میرا دوست تو وہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہی سب نیکوں کا حمایت کرنے والا ہے، سب نیکوں کی حمایت کرنے والا وہی ہے. والذین تدعون من دونہ، میں اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، پھر وہی مضمون آ گیا پہلے والا جس کی میں نے 2 صورتیں بیان کی تھی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف کہ تمہیں راہ حق دکھائیں، یا تم انہیں راہ حق دکھانا چاہو، لا يَسْمَعُوا، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ، حالانکہ دیکھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے. یہ بدھو جب جاتے ہیں نا بتوں کے پاس، اپنے بھگوان، مٹی والے بھگوان کے پاس، تو وہ اس کی آنکھیں ایسے بنی ہوتی ہیں، بیٹھے دیکھ کہتے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ، یہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، اسے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا رد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا اور ان کے نظریات کا اور ان کے عقائد کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.